اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ میرا نام ڈاکٹر حنیف ملک ہے اور میں پچھلے 20 سال سے بچوں کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اس جیسی ویڈیوز اور آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بچوں کی الرجی کے متعلق ہے۔ بچوں میں الرجی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس لیے والدین کا اس بارے میں جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، لال ہیں اور آپ اس کا معائنہ کرواتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کو فوراً باڈی سینسیشن اس کو تنگ کر رہی ہے، تو آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ اس میں الرجی میں جو مین سمپٹمز ہیں یا جو نشانیاں ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی آنکھوں میں خارش ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے اور صاف گندا پانی آپ کی آنکھوں سے آ سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں بہت بڑھیں تو آپ کی یہ نظر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں یا جو چیز اس چیز کو بڑھاتی ہے وہ پولن کے سیزن میں اگر پولنز بہت زیادہ ہیں ایٹماسفیئر میں، ماحول میں، تو وہ آپ کو اس سے الرجی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹ، دھواں، یہ دھواں سگریٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ڈیزل کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرفیوم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پرفیوم سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ یہ الرجی جو ہے وہ سیزنل بھی ہو سکتی ہے اور یہ پورا سال بھی رہ سکتی ہے۔ جو سیزنل الرجی ہے یہ موسم بہار یا موسم گرما میں زیادہ تر ہوتی ہے اور اس میں آنکھوں کے نیچے لوگوں کو کالے نشان بن جاتے ہیں۔ جو پورا سال الرجی رہ سکتی ہے وہ اگر آپ کے گھر میں آپ ڈسٹی ماحول میں یا رہتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی پیٹس ہیں، اینیملز ہیں، جانور ہیں، تو ان سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، ڈسٹ، تو ان چیزوں سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں بھی آپ کو سیزنل الرجی کی ایک اور قسم ہے، اس کو ہم سپرنگ کٹار یا ویکیسی کہتے ہیں اور یہ سارا سال ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت سیریس الرجی ہے ویکیسی، سپرنگ کٹار، اس لیے میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ بڑے لوگوں میں بھی ایسے لوگ جن میں جلد کے مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی یہ الرجی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو لوگ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں ان میں کانٹیکٹ لینس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، اس لیے اگر آپ کو کانٹیکٹ لینس سے الرجی لگانے سے ہوتی ہے تو ان کو ڈسکنٹینیو کر دیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسے فیکٹرز جو آپ کی الرجی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم ٹریگرنگ فیکٹرز کہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ اس سلسلے میں آپ اپنا باہر کا آنا جانا جب الرجی کا سیزن ہو تو پولن سے اپنے آپ کو بچائیں، آؤٹ ڈور جانا بند کر دیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کے جو کھڑکیاں دروازے ہیں ان کو بند رکھیں۔ کچھ لوگ گھروں کی کھڑکیوں میں پنکھے لگاتے ہیں جو کہ باہر سے ہوا کو سک کرتے ہیں، تو ایسے پنکھے، ونڈوز فینز جو ہیں ان کو بھی آپ بند رکھیں۔ باہر جب آپ جاتے ہیں تو سن گلاسز کا استعمال کریں تاکہ دھوپ سے آپ بچ سکیں۔ اس کے علاوہ انڈور ایکسپوجر میں جو لوگ جن کو جانوروں سے یا کارپیٹ وغیرہ سے یا ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے ان سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں آپ کارپیٹس کی بجائے ٹائلز کا استعمال کریں اور اسی طرح آپ جو ہے ووڈن ہارڈ بورڈ یا اس طرح کی چیزیں اپنے فرش پہ لگائیں تاکہ آپ الرجی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب الرجی میں دوائیوں کا استعمال جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ آرٹیفیشل ٹیئرز جس طرح ٹیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی دوائیاں آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں تو آپ کو مل جاتی ہیں، جو کہ میڈیکل سٹور والا آپ کو بغیر پرسکرپشن کے بھی دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الرجی کے قطرے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کی سرخی کم کر سکتے ہیں، ان کو ہم ڈی کنجسٹنٹ کہتے ہیں، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الرجی کی گولیاں ہیں، اس کو بھی آپ الرجی کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
اگر یہ ساری چیزیں آپ کی سود مند نہیں ہو رہی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو ایک خاص قسم کی پریسکرائبڈ میڈیسن آپ کے لیے دے سکیں۔ آپ کو ایک چیز بڑی لازمی بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے اسٹیرائڈز کا استعمال۔ تو آپ اپنی آنکھوں کے لیے الرجی کے لیے اسٹیرائڈز کا استعمال انتہائی سوچ سمجھ کے کریں، ڈاکٹرز کے مشورے سے کریں، کیونکہ یہ اسٹیرائڈ کا استعمال آپ کی آنکھوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو وقتی طور پہ فائدہ تو ضرور دے گا، لیکن آپ اس سے آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس سے اندھے پن تک جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی الرجی کا کوئی کیور تو نہیں ہے، تو کیور ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ الرجی سے بچاؤ تو ممکن ہے، لیکن اس کا کوئی پرماننٹ علاج صحت کے لحاظ سے آپ اپنی قوت مدافعت بڑھائیں، آپ اچھی خوراک کھائیں تاکہ آپ کا جو ہے انٹرنل باڈی کا جو اندرونی سسٹم ہے، نظام ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں قوت مدافعت آئے اور آپ الرجی سے بچ سکتے ہیں۔ لوگ کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دونوں آنکھوں میں الرجی ہو سکتی ہے یا دونوں میں یا ایک آنکھ میں بھی ہو سکتی ہے؟ تو یس، ایک آنکھ میں بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی خوراکیں ہیں جو کہ آپ کی اگر آنکھوں میں الرجی ہوئی ہے تو وہ آپ کی آنکھوں کی الرجی کو بڑھا سکتی ہیں، اس لیے ان خوراک کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اسٹڈی کریں کہ یہ چیز کرنے سے مجھے الرجی کا دورہ زیادہ پڑا ہے، تو آپ ان خوراکوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں الرجی کے متعلق، اور ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ الرجی اس سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں ان پہ عمل کرنے سے، اور یہ میری کچھ آبزرویشنز تھیں جو میں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔